بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، 3 ٹاپکس ہیں آج بھی. ایک تو پاکستان میں جو بردر اسلامی ممالک ہیں ان کے وزرائے خارجہ کی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ کے فوراً بعد جو پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر ہیں وہ چائنا کے وزٹ پہ گئے. بڑا سگنیفیکنٹ وزٹ ہے اور سنا ہے کہ چائنیز کی گارنٹی چاہیے اس سارے ٹروس کو حاصل کرنے کے لیے. ایک تو یہ ٹاپک ہے جو کہ ریجنل جو کانفلکٹ ہے اس کے کانٹیکسٹ میں بات کرنی ضروری ہے. دوسرا جو ہے وہ میں آپ کے سامنے آپ کو بتا رہا ہوں کہ فیول کی جو پرائسز لاسٹ 3 ویکس میں حکومت نے روک کے رکھی ہوئی تھیں، جو آئندہ آنے والا ویک ہے اس میں کچھ نہ کچھ پرائسز پاس آن کی جائیں گی. اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اور اوور آل اس کے نتیجے میں جو انفلیشن ہے وہ منتھ آن منتھ بیسس پہ اس مالی سال کے دوران دوبارہ سے ڈبل ڈیجٹ کے اندر داخل ہونے کے امکانات ہیں. تو یہ 3 ٹاپکس ہیں جن پہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے. سب سے پہلے یہ جو پاکستان کی کوششیں ہیں اور انڈیا کو خاصی مرچیں لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر، اور اسرائیل بھی کوئی زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے، اور اس وہاں پہ بھی مختلف طرح کی سٹوریز بھی دیکھی ہوں گی شاید آپ نے. تو اس سارے کانٹیکسٹ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ جناب. ایک تو آپ مرچ مسالہ لگا کے کہانی ایک بنا لیتے ہیں. پہلے بات آپ جنگ کی کر رہے ہیں، بیچ میں انڈیا کی مرچیں بھی ڈال لی آپ نے، اسرائیل کی تکلیف بھی ڈال لی آپ نے. تو خیر کیا کہہ سکتے ہیں، آپ بڑے آدمی ہیں. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں کوشش ابھی تک ہو رہی ہے. تو یہ میٹنگ ہوئی تھی کہ ایران نے کچھ، اب تو پبلکلی بھی انہوں نے کانفیڈنس شو کیا ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی پبلکلی کہہ دیا ہے کہ پاکستان میڈیٹ کر رہا ہے، فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، واٹ ایور. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے کسی ایگریمنٹ پہ پہنچا جائے. اب میں اس لحاظ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میٹنگ تھی میرے خیال میں ایک بیک گراؤنڈ ڈسکشن تھی بیسکلی، کہ اس میں آگے کس طریقے سے جانا ہے. ایران کی جو ڈیمانڈس ہیں وہ میرا خیال ہے بڑی کیٹیگوریکلی کلیئر ہیں اور وہ ان پہ قائم ہیں. ایک تو کمپنسیشن والی، دوسرا اس گارنٹی کی کہ آئندہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوگا تاکہ کل کو 6 مہینے بعد کوئی نئی مصیبت نہ کھڑی ہو. اچھا، ایک میں اس میں اضافہ کر دوں. ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکن ایڈمنسٹریشن کچھ اس طرح کی انڈیکیشن دے رہی ہے کہ عرب ممالک پہ اس جنگ کی جو کاسٹ ہے اس کو ڈالا جائے. تو یہ مطلب کیا چاہتے کیا ہے؟ نہیں، وہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ وہ ان کی دیکھیں، وہ ایک زبردست قسم کی وہ باتیں کرتے رہتے ہیں ہر وقت. آپ کو اور دوسرا جو ایم بی ایس کے بارے میں انہوں نے گفتگو فرمائی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. وہ ہمارے یہاں جس کو کہتے ہیں نا رنگ بازی، وہ رنگ بازی کرتے رہتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ. لیکن ہم تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ بات کر رہے ہیں. لیکن سیریس نوٹ پہ دیکھیں تو ایک ہم جنگ کی بات کر رہے ہیں مہتاب صاحب. ایک کانفلکٹ ہے جس میں ابھی تک ہزاروں جانیں جا چکی ہیں اور ہزاروں کے قریب سائٹس کو ٹارگٹ کیا جا چکا ہے دونوں طرف سے. گزارش یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے ان کا جو ہمیں ارادہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈرا کے اپنا کام کروائیں. تو اس لیے بار بار وہ دھمکا رہے ہیں، بار بار وہ اکسا رہے ہیں، یورپین یونین کو اکسا رہے ہیں، برطانیہ کو اکسا رہے ہیں، سعودی عربیہ اور اس طرح میڈل ایسٹ کنٹریز کو کہہ رہے ہیں جو افیکٹڈ ہیں کہ جناب آپ ہمارے ساتھ مل کے. تو چونکہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی نہیں، تو یہ مسئلہ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ کو بڑا کیا جائے، ان ٹارگٹس کو ایکسپلائٹ کیا جائے جو ایران نے امریکن سائٹس پہ کیے ہیں. دبئی ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نہ یورپین یونین کے ساتھ شامل ہوگا. نہیں، وہ تو کہہ چکے ہیں نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے وہ بلی کے خواب چھچڑے والی بات ہے. او یار، کوشش اور تو کر لینے کوشش ایک سائیکولوجیکلی پیشنٹ آدمی، اس کی کوششوں کے نتیجے میں اس نے امریکہ کو بھی دنیا کے سامنے ایک جوک بنا دیا. لیکن آپ چونکہ بات کرنا چاہتے ہیں پلیز کیجیے. نہیں، وہ ٹھیک ہے، آپ کی ویو ہے، آپ کو جو جس انداز سے مرضی آپ اس ویو کو بیان کریں، اس میں کوئی شک نہیں. کہ آپ دیکھیں کنگس پروٹیسٹ جو ہوئے ہیں، نو کنگس، اس میں ملینز کی تعداد میں پورے امریکہ سے لوگ نکلے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ایک دیکھیں ان کی مخالفت یا ان کی پالیسیوں کی مخالفت تو ہے، اور اصل میں یہ فیئر بھی ہے. مہتاب صاحب ان کو یہ ابھی ظاہر ہے وہ تو نہیں ڈسکس کر رہے، لیکن ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ ساری چیز جو اب میں گھر بیٹھا ہوں اس کا میں کسی طریقے سے کریڈٹ لوں، سنبھالوں، کیونکہ ڈس کریڈٹ لوں گا تو آگے مجھے مڈ ٹرم میں جا کے ہر صورت میں نقصان ہوگا. تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ڈیل کی شکل اس لیے بھی وہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ اس کو ایک سکسیس کے طور پہ فیس سیونگ، ہاں جی آپ فیس سیونگ کہہ لیں، لیکن وہ پھر ایک اپنی کامیابی میں وہ نویں بھی لے آئیں لسٹ کہ جناب نویں ملک میں بھی ہم نے یہ کیا. حالانکہ جو حیران کن بات یہ ہے جس پہ دنیا ابھی تک کیوں نہیں اس طریقے سے بات کرتی کہ آپ یہ جو مسئلہ حل کر رہے ہیں، بھئی آپ کو کس نے کہا تھا کہ ایران پہ آگے حملہ کریں؟ ایران نے کب ارادہ کیا تھا کہ وہ امریکہ پہ حملہ کرے گا؟
نہیں، ایران نے کب ارادہ کیا ہے کہ انہوں نے کوئی اعلان کیا کہ ہم امریکہ پہ حملہ کریں گے؟ جو بار بار وہاں سے آپ پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ہم پہ حملہ کرنے والے تھے، یہ تو ہمیں مارنے والے تھے. تو آج تک امریکہ مرد آباد کے نعرے وہ لگاتے ہیں، ان کا ایک پالیسی نعرہ ہے، وہ فلسطین کی وجہ سے، اسرائیل کی وجہ سے لگاتے ہیں، لیکن وہ انہوں نے آ کے وہاں پہ حملے کب کیے ہیں؟ کوئی نہیں. تو پھر وہ اس چیز کو اس طریقے سے ایکسپلائٹ کرنا کہ وہ تو ہمیں مار دینے لگے تھے، اب اس کو اس طریقے سے بھی ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے مطلب صاحب کہ اب تو میڈل ایسٹ کو بھی خطرہ ہے، تو تسی بھی سارے ہم سارے نار رل جو آ جاؤ سب نو پہ جاؤ یار ایران نو. خیر یہ ہم دوسری طرف چلے گئے. یہ میٹنگ میرا خیال ہے کہ کوئی کنکلوسیو نہیں نکلی اس طریقے سے. اس لیے ایک خبر یہ تھی مہتاب صاحب کہ اس کا ایک باقاعدہ اعلامیہ جاری ہوگا اور کوئی ٹاک ہوگی. یہ بہرحال میٹنگ لیکن بیک گراؤنڈ ڈسکشن کے ساتھ پہلے ہی دن ختم ہو گئی تھی اور نیکسٹ ڈے وہ چلے گئے لیٹ نائٹ. سو ابھی یہ بیک گراؤنڈ میٹنگ سمجھے اس کو کنکلوسیو نہیں تھی. اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں، جو مجھے آپ سے تھوڑا سا کوشچن کہہ لیں آپ سے، یا میں ڈفرینس کہہ لیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں جی چائنا کی گارنٹی چاہیے، چائنا کی گارنٹی پاکستان کو کیوں چاہیے اگر پاکستان فیسیلیٹیٹ کرے؟ نمبر 1. چائنا ایران کی گارنٹی یا امریکہ کی گارنٹی کیوں دے گا؟ نمبر 2. میرا خیال ہے کہ یہ بیک گراؤنڈ ڈسکشن میں کچھ کوآرڈینیشن کی بات ہو رہی ہے، کچھ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اور کس طریقے سے چیزوں کو بہتر کیا جائے، اور الائنمنٹ ہو رہی ہے ساتھ چائنا کے ساتھ، کیونکہ چائنا اور ایران آپس میں بڑے ایک ہیں. یہ ٹاکس شروع ہونے سے پہلے بھی چائنا اوپنلی سپورٹ کرتا رہا، اتنا سپورٹ کرتا رہا جتنا کہ شاید پبلکلی پاکستان نہیں کرتا رہا. اور یہ جو ٹاکس شروع ہوئی تھی پاکستان میں، اس سے پہلے بھی ایک لمبی گفتگو کی تھی چائنیز جو ارباب اختیار ہیں انہوں نے ایرانی ارباب اختیار کے ساتھ. تو چائنا آن بورڈ تو ہے. میرا خیال ہے کہ ایک مل کے خطے کے حوالے سے اور کچھ چیزیں کنونس کرنے کے لیے شاید کہ آپ ایران کو اب ماری نہیں اگر وہ سن رہے تو آپ کوئی بات کر کے دیکھیں اس کو کس طریقے سے کریں. تو ابھی تک حل نہیں نکل رہا. کنکلوژن یہ ہے میری بات. یہ آپ کا خیال ہے. یہ آپ کا خیال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں ان کو اپریشیٹ کرنے کی اس ٹائم سخت ضرورت ہے، چونکہ انہوں نے جو پاکستان کو ایک مین ریڈار اسکرین کے اوپر آ کے لا کے کھڑا کر دیا. جی ڈیفینیٹلی ان کی کوششوں کو تو ظاہر ہے قابل تعریف ہیں. ان کا جو ورک ہولک قسم کا یہ ساری ایفرٹ ہے، جی اس کے نتیجے میں دیکھیں وہ ممالک 4 ممالک کے وزرائے خارجہ، 3 ممالک کے وزرائے خارجہ یہاں پہ آئے، انہوں نے بیک گراؤنڈ کی ڈسکشن کی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ چائنا کی گارنٹی کیوں ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ پریڈکٹیبل ہیں؟ کوئی میری بات سن لیں ذرا. کوئی کمٹمنٹ کریں تو اس کمٹمنٹ پہ وہ پورا اترتے ہیں؟ تو چائنا کیسے ان کو پورا اتروا لے گا؟ دیکھیں ایک بات ہے نا، کوشش یہ جاری ہے کہ کسی طریقے سے جو یو این کا فریم ورک ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے چائنا، رشیا اور جو باقی مسلم ممالک ہیں ان سب کو، جو اس کے الائز بھی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے انکلوڈنگ پاکستان، اس کو یہ کہا جائے کہ آپ مہربانی کریں، آپ وہ 12-13 سال کی لڑکی کی طرح جو دوسرا کوئی آپ کے کان بھرے اور آپ کزر پسر کر کے اس کے پیچھے چلنے کے بجائے جو نتن یاہو نے آپ کو ایک ٹریپ کر دیا ہے، بہت سن لیں نا سر، سن لیں، آپ اس کی طرف نہ بڑھیں، بلکہ یہ جو پیس کی سیریس ایفرٹ ہے اس کو ضائع نہ ہونے دیں. ورنہ میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے. پہلے آپ نے مہینے میں جو کمال کرنا تھا کر لی ہے، اگلے 2-3 مہینے میں کیا کر لیں گے آپ؟ لیکن میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی جو کچھ بھی ٹاکس پاکستان بھرپور کوشش کر رہا ہے، باقی ممالک بھی کوشش کر رہے ہیں، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، خبر نہیں ہے میرے پاس، کہ وہ فائنلائز ابھی تک نہیں ہو پا رہی ہیں جن کی بنیاد پہ آگے کوئی بات چلے، کیونکہ دونوں اپنے اپنے میکسیمم پوائنٹس پہ اڑے ہوئے ہیں. ابھی بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر پہلے پھر اگین پریس کانفرنس آئی ہے امریکہ سے کہ ہم کسی طور پہ کسی کی بات نہیں مانیں گے اور اپنی شرائط پہ معاملے کو کلوز کریں گے. ادھر ایران ان کی پارلیمنٹ میں جو اسٹیٹ آف ہارموز کے حوالے سے جو ٹول ٹیکس کی وصولی کے حوالے سے یا کوئی ٹوکن ٹیکس کی وصولی کے حوالے سے کوئی ریزولوشن یا لا یا وٹ ایور ڈسکشن ڈیبیٹ ایک پاس ہوئی ہے. تو مقصد یہ کہ دونوں ایکسٹریم پوائنٹس چل رہے ہیں. معاملہ یا ایک کامن پوائنٹ ہے نا، میری جو سمجھ ہے ابھی تک مہتاب صاحب وہ پراپرلی ڈیفائن نہیں ہوا ہے. نہیں، وہ کوششیں تو ہے ابھی تک. آپ کی جو بات ہے وہ چونکہ ایک بڑی کمپلیکس سچویشن ہے. اگر ڈیفائن نہ ہوا ہوتا نا تو پھر یہ ساری ابھی بھاگ دوڑ نہ ہو رہی ہوتی، پھر اس کو ہم شیپ اپ کر رہے ہوتے کہیں بیٹھ کے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن بات چیت ایفرٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بات چیت کوششیں جاری ہیں،
کوشچن جاری ہیں, ادھر سے بھی کوشچن جاری ہیں, ایران بھی چاہتا ہے بار بار, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ساتھ یہ چیزیں ہوں, اور وہ اپنے کنسرن کے ساتھ لگے ہیں. جو آپ فرما رہے تھے نا کہ وہ کسی کے کان نہ بھرے 12-13 سال کے بچے تو نہیں ہیں یار, یہ آپ اس طرح نہ کریں. یہ اگر ہسٹوریکلی ہم سمجھیں, آخری اس پہ بات کریں چونکہ ہم نے پٹرول کی پرائسز پہ جانا ہے اور انفلیشن پہ, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جوئش لابیز نے, جن کی ہیوج انویسٹمنٹ ہے, سب کو پتہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں, تو وہ دہائیوں سے بنا رہے ہیں ایک مائنڈ سیٹ. اور جو ان کی بزنس لابی ہے ساری, جس طرح کہ ٹرمپ بھی اس میں شامل ہیں, یہ ہم نے اس دن بات کی تھی, اسٹیو وٹکاف بھی جو ان کے دوست ہیں, اور اب مشرق وسطیٰ یا ان کے داماد, تو یہ ایک مائنڈ سیٹ وہاں پہ ڈیولپ کیا گیا آہستہ آہستہ کہ ایران ہمارے لیے خطرہ ہے. میں نے اس دن بھی بات کی تھی کہ 4 دہائیوں پہلے کا لیٹ 80s کا انٹرویو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, جب اس وقت کہہ رہے تھے کہ میں اگر الیکشن لڑوں یا میں آگے آؤں تو میں ایران کے خلاف یہ کروں گا. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ بڑے عرصے سے ڈیولپ ہے, اور اسی ڈیولپمنٹ میں ہم نے بات کی تھی کیسے پھر لوگ آگے آتے ہیں, پھر کیسے ان کو وہاں پہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, یا پش کیا جاتا ہے, یا فورس کیا جاتا ہے, یا کنونس کیا جاتا ہے کہ اب آپ یہ کام کریں ہمارے لیے. آپ کی باتیں ٹھیک ہیں, لیکن اور وہی وہ ایک بات اور بھی ہے. آپ تو یہ بات کر رہے ہیں نا, ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک سائیکلوجیکل بھی جو ہے نا وہ تھوڑے سے پرابلمز ہیں, وہ ذرا سن لیں. وہ آپ پچھلے کوئی 1.5 سال جب سے وہ پریزیڈنسی کے اوپر آئے ہیں, وہ روزانہ کی بنیاد پہ رات کو ایک سوچتے ہیں کہ کل میں نے کس طرح سے ہیڈ لائنز کے اندر رہنا ہے, اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی بات چیت شروع کرتے ہیں. اور لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جتنی باتیں وہ کرتے ہیں اتنی تیزی سے یو ٹرن بھی لیتے ہیں. رائٹ, لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے, بہت سارے لوگ ان کی باتوں سے بھی لگتا ہے کہ وہ ایک شدید خود پسند آدمی ہیں, لیکن یہ جو ان پہ انویسٹمنٹ کی گئی ہے, پھر ان کو ایز پریزیڈنٹ لانچ کیا گیا, اور 80s میں نے بات کی کہ میں صدر کا الیکشن لڑنا چاہ رہا ہوں, اور وہ پوری لابی کس طریقے سے ساتھ ساتھ چلتی رہی ہے. تو یہ ایسے ہی انہیں پتا تھا یہ کس طرح کا بندہ ہے یار, ڈیفینیٹلی پتا تھا, تو اس لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اس طرح کا بندہ چاہیے تھا وہاں پہ جو ڈیلیور کر سکے. لیکن دوسری بات یہ آگے ڈیلیور ہو نہیں رہا نا. بٹ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا یو ٹرن, وہ جتنے مرضی لیں, وہ یو ٹرن یہ لے سکتے ہیں کہ ہم ڈیل کر لیں گے ایران سے یا لڑیں گے, لیکن وہ ایران کو اچھا تو نہیں کہہ رہے ہیں نا. یا تو وہ ایران کے متعلق اپنی سوچ بدل رہے ہیں, وہ سوچ نہیں ان کی بدل رہی, وہ کہتے ہیں رجیم چینج ہو گئی ہے, اب انہوں نے بات چیت شروع کر دی ہے. وہ اپنی شکست کو کچھ بھی نام دینا چاہتے ہیں جس طریقے سے کہ لگے کہ ایک ون ون سچویشن ہو گئی ہے. ون ون سچویشن ویسے بھی آنیسٹلی اسپیکنگ, یہ آئیڈیالوجیکلی شاید آپ باتیں صحیح کر رہے ہوں اپنے طرف سے. آنیسٹلی اسپیکنگ اگر آپ ایک اور نظر سے دیکھیں تو یہ جنگ ہے, اتنا بڑا جو کانفلکٹ ہے, اور یہ ظلم ہو رہا ہے, میں تو اگریشن بھی کہوں گا, ظلم بھی کہوں گا, اس میں دونوں کو نقصان ہی ہو رہا ہے, امریکہ کو بھی, اور جو اگر کوئی ڈیل بھی ہوتی ہے تو اس میں دونوں کا فائدہ ہے, دونوں کا نقصان بھی ہے. نہ کوئی جیتے گا نہ کوئی ہارے گا, یہ صورتحال بنے گی. نہیں, ڈیفینیٹلی آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ جب اگریسر کو اگریسر اور جو مظلوم ہے اس کو مظلوم کریں. دیکھیں ہم تو کہہ رہے ہیں, پاکستان نے بھی دیکھیں کنڈیم کیا کسی نہ کسی حد تک, لیکن جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں جن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے بھی دیں جنگ کے, انہوں نے کب کہا اس چیز کو. اچھا, جو MBS کے بارے میں انہوں نے ارشاد فرمایا, ٹھیک ہے, وہ تو دیکھیں ایک پروبیل انہوں نے وہاں پہ بات کی, محاورتاً ظاہر ہے اس کا مطلب انگریزی زبان میں اور نکلتا ہے, اردو میں اور نکلتا ہے, لیکن ظاہر ہے انہوں نے ڈیروگیٹری لینگویج, بٹ انہوں نے بلکہ ڈپلومیٹیکلی تو اچھی لینگویج نہیں ہے نا, یو آر پریزیڈنٹ آف ڈیروگیٹری لینگویج تھی MBS کے بارے میں, نان ڈپلومیٹک میں کہوں گا, ٹھیک ہے, ڈیروگیٹری کہہ لیں کہ آپ نے اس کی تصحیح کی ایک طرح کہ یار تم مجھے کیا سمجھتے تھے اور آپ میرے پیچھے آ گئے ہو, یہ ہے. میرا صرف اتنا سوال ہے, اتنا کچھ کرنے کے بعد اگر وہ کہتے ہیں جی کہ ویسے یہ بھی وہ ڈرا ہی رہے ہیں کہ میں پیسے لوں گا جنگ کے ان ممالک سے, تو اگر یہ ممالک پیسے دیتے ہیں تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ ہیں اور ایران کے خلاف ہیں؟ ڈیفینیٹلی یہ وہ امریکہ کی جنگ کے پیسے کیوں دے, ان ممالک کے اگر وہ دیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ اس جنگ کے ساتھ ہیں. مطلب تو یہ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کیا نہیں نکلتا یہ مطلب, ایک مطلب اور بھی نکلتا ہے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ اس ٹائم فیس سیونگ میں بھی ناکام ہوئے, ابھی تک تو ہیں, سن لیں, تو پھر مڈل ایسٹ اور گلف ریجن کے اندر ان کی گرپ امریکنز کی کمزور ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن اصل بات یہ نہیں ہے, اصل مسئلہ یہ دیکھیں ہم بالکل, یہ ایک اور زاویہ ہے کہ ہم سب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں امریکہ اور ایران کی کوئی صلح ہو جائے, کہ کمپرومائز ہو جائے,
جبکہ وہ جو وہ اس دن بھی ہم نے بات کی کہ کھوتا یا کتا وہ تو بیچ میں ہی ہے, اس کے متعلق تو کوئی بات ہی نہیں کرتا یار کہ اس کو کیسے آپ نے باندھنا ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے نا. اور یہ مڈل ایسٹ کنٹریز بھی نہیں بولتی, اس کا جنگ کے بعد بھی بولیں گے کہ یہ جو اگریشن اسرائیل کی طرف سے ہو رہی ہے مسجد اقصیٰ کے حوالے سے بالآخر ایک سٹیٹمنٹ بھی آ گئی 8 ملکوں کی کہ جناب کنڈیم کیا گیا ہے, عبادت گاہ کو نہیں کھول رہے. لبنان, ساؤتھ لبنان پہ آپ قبضہ کیے جا رہے ہیں, گولان کی پہاڑیوں پہ آپ نے قبضہ کر لیا ہے, آپ آگے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اس کو اس پہ کیوں نہیں آپ کی اطلاع کے لیے ویسے عرض ہے کہ حزب اللہ نے جو لبنان کے اندر ان کی پیش رفت تھی اس کو روکا ہے اور کچھ علاقوں میں دھکیل کے وہ آگے کی طرف نکلنا شروع ہو گئے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ہاں چلے, مقصد یہ ہے کہ سارا ایک چیز جو ڈیولپ ہوئی ہے وہ ایک اگریشن سے ہی ہو رہی ہے نا. جو اسرائیلی اگریشن تھا سب سے پہلے غزہ پہ, اور اس کے بعد یہ جو شروع ہوا 2 سال پہلے, اور اب تک وہ معاملہ جو ہے ایران تک آ گیا ہے. تو اس کے متعلق بھی ساتھ ساتھ ہمیں بات کرنی چاہیے, اور یہ اچھی بات ہے. آخری اس پہ بالکل بات کر لیں, زیادہ وقت ہو جائے گا. کہ پاکستان نے بار بار بات کی ہے کہ اسرائیل کی اگریشن کو بھی روکا جائے ساتھ ساتھ. جبھی تو دیکھیں صلح صفائی ہوگی, اور کیا صلح صفائی ہوگی. اگر آپ صرف کہہ رہے ہیں کہ جو اسی وجہ سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہارموز پہ ٹیکس لگ جائے نہ لگ جائے, یہ کوئی وکٹری نہیں ہے. اسی اصل وجہ میں سے وہ آپ ایک ملک کے اسٹرانگ پوائنٹس کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں نا. اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل اور انڈیا دونوں کے پیٹ میں کافی زیادہ مروڑ ہے, اور اس مروڑ کی ایک وجہ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہے. ٹھیک ہے, ہوں گے. اب یہ بالکل ایک عجیب اینگل سے آپ نے بات کر, میں نے بات اس لیے کر دی نا چونکہ آپ کہہ رہے تھے. میں عجیب و غریب نہیں کہہ رہا, میں عجیب و امیر کہہ رہا ہوں. ہاں, آپ ذرا بات کو سمجھا کریں. ہاں جی ٹھیک ہے سر. اچھا, دوسرا جو ٹاپک ہے سمجھانے کی کوشش کی ہے اشاروں میں نے بالکل سمجھانے کی کوشش کی ہے. دوسرا جو میں آپ کے سامنے ٹاپک لے کر آ رہا ہوں وہ ہے سر انفلیشن جو ہے, جو پرائس ہے فیول کی بڑھ رہی ہے, وہ اب فیصلہ ہو چکا ہے اچھا کہ اس کو بڑھانا ہے. ہو سکتا ہے آپ پھر اس دفعہ کہیں کہ یار میں نے 2 دفعہ آپ کو بڑا کوشش کر کے روکا ہے, 3 دفعہ, لیکن اب آپ تھوڑا سا پلیز. نہیں, میں وجہ بتاتا ہوں اس کی کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں وجہ بتا دوں گا. جی جی. 55 روپے جب حکومت نے پرائسز بڑھائیں تو یہ انڈیکیٹ کیا کہ کنزمپشن کم ہوگی. میں لیٹسٹ ڈیٹا آپ کو بتا رہا ہوں, 25% فیول کی کنزمپشن بڑھ گئی ہے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے, اور بھی بڑے معتبر صحافیوں نے یہ بات کی. میں آپ کو اتھینٹک ڈیٹا بتا رہا ہوں بھائی, اس کی وجہ آپ مجھے بتا دیں. پہلے عید تھی, ٹھیک ہے, نمبر 1 عید کی چھٹیوں میں بہت سارے لوگوں نے جو جمعے کی چھٹی ہے اس کو انجوائمنٹ کے طور پہ استعمال کرنا شروع کیا. ختم ہو گئی نا اب, اور کیا وجہ؟ اچھا, عید کی وجہ سے لوگ دور دراز علاقوں میں گھر گئے ہوئے تھے, وہ فیول زیادہ استعمال ہوا. اور وجہ بتا دیں. میرے خیال میں تو یہ وجہ ہے. اور تیسری جو سب سے بڑی وجہ ہے, پاکستان کے لوگوں کو کوئی خیال نہیں. اچھا, اور بھی ایک وجہ بتا دیں. پھر میں بھی بتانا چاہتا ہوں. یہ تو دیکھیں باتیں ہیں جنہوں نے یہ اسٹڈی بھی میرے کوئی آیا, فگرز آئے ہیں کہ مارچ میں کنزمپشن ان کے میرے پیٹرولیم والوں کو ہی آیا ہوں جی کہ بڑی ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے مہتاب صاحب, یہ گورننس سے ریلیٹڈ بات ہے جو میری سمجھ ہے. اگر میں اپنی بھی مثال دوں میں آپ کو, تو میں تو کم از کم ابھی نہیں کر رہا, لیکن شاید میں کرنا شروع کر دوں اگر اس طرح کی صورتحال ہوئے. سوچتا ہوں کر لوں, لیکن کرتا نہیں ہوں. اس کنزمپشن کی ایک بڑی وجہ یہ پینک بھی ہے جو آپ ہر ہفتے پھیلاتے ہیں. آپ جو آپ 15 دن پہلے کرتے تھے, آپ ہر ہفتے, اور یہ جناب پتہ نہیں کیا ہو جائے. ہو یہ رہا ہے, آپ آنیسٹلی آپ بھی شاید ہورڈنگ کر رہے ہیں. ہورڈنگ بھی ہو رہی ہے. دوسرا, نہ بھی ہورڈنگ ہو تو یہ ہو رہا ہے کہ اگر آج میرا 1000 کا لگا ہے تو میں رات کو 1000 کا بھرا کے جا رہا ہوں. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. اس کی وجہ سے آپ کی کنزمپشن بڑھ گئی ہے کہ لوگوں کو انسرٹینٹی کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یار کل کیا ہوگا. یہ بھی ہے, مان لیں بات. کچھ چھوٹا سا فیکٹر یہ ہوگا. نہ ہر شہر میں دیکھیں جا کے فیول بات سن لیں بھائی جان, میری بات سن. اور کیا کنزمپشن کی وجہ ہوگی بھائی, میری بات سن لیں. بنیادی طور پر ایک فیکٹر تو یہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو فیکٹرز باقی ہیں یہ ان کا بھی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم ایز اے نیشن رسپانسبلی بیہیو نہیں کر رہے. وہی بات نہیں, یہ جو آپ ہورڈنگ کہہ رہے تھے نا, یہ اسمال ہورڈنگ ہے نا بیسیکلی. دیکھیں میرے گھر میں 3 گاڑیاں ہیں, فرض کر لیتے ہیں. تو نہیں اللہ کرے ہوں یار, آمین. تو آپ کرتے ہیں کہ یار یہ جتنی خالی ہوئی ہیں 3 ان میں سے سب کو بھروا لو آج, پتہ نہیں یار جمعرات کو کیا ہو. یہ بھی ہو رہا ہے نا سر, انسرٹینٹی آف کورس اس کا افیکٹ. اس کی وجہ سے کنزمپشن بڑھ گئی ہے آٹومیٹکلی. کہ جب آپ جس طرح کھانے میں ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, لوگوں کو پتہ ہو کہ آٹا شارٹ ہو رہا ہے تو لوگ جا کے لے کے 3 4 رکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہی فیول کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اس کو یار جلدی سے جتنا اسٹاک کر سکتے کر لو. اچھا, آخری بات پرائس ہائیک. یہ گورننس کی بات ہے بیسیکلی. مان گیا ہوں. پرائس ہائیک
پاکستان اور IMF کے درمیان یہ طے ہوا ہے کہ جو انفلیشن تھی وہ 6% کا تھا کہ اس سال میں 6% رہے گی. اب اس کو ریوائز کر کے 7.5 کر دیا گیا ہے. میں اس پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں, جو منتھ اور منتھ انفلیشن ہے بھائی جان, وہ دوبارہ سے چانسز یہ ہیں کہ اس مالی سال کے دوران جون تک 10% کو کراس کر جائے ڈبل فگر کو کراس کر جائے گی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن یہ اور اس کے بعد ایک اور بات بھی جی. ہوگی, جو پالیسی ریٹ ہے وہ کم ہونے کے بجائے مجھے لگ یہ رہا ہے کہ وہ بڑھے گا نہیں تو کم سے کم سسٹین رہے گا میرا خیال ہے اسی پہ, یا تھوڑا سا پوائنٹ بڑھے گا. لیکن میں آپ کو بھی کریڈٹ دینا چاہ رہا ہوں اس پروگرام کے توسط سے کہ ہم نے بار بار یہ بات کی تھی کہ یہ صورتحال اگر اس طرح کی ہوئی تو آگے جا کے انفلیشن اور یہ چیزیں بڑھیں گی. تو ظاہر ہے وہ اس کی انڈیکیشن اب IMF نے بھی دینی شروع کر دی ہے اور باقی اداروں بھی دینا شروع کر دیں گے. تو مہنگائی بڑھے گی, سپلائی لائن کا افیکٹ ہوگا ظاہر ہے آپ کی فیول پرائسز کی وجہ سے. تو اب لوگ تو بیچارے پھر مشکل سے برداشت کریں گے, اور اس کی وجہ سے جو پھر GDP ریشو کا افیکٹ ہوگا. لیکن یہ سارا کچھ الٹیمیٹلی میں آپ کی بات کا آخری یہ بات کروں, جو آپ اینڈ پہ کہیں گے نا کہ پتہ نہیں IMF کیا کرے گا. IMF اگر شروع سے اب یہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ انفلیشن بڑھے گی, تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ IMF کو انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ آگے پروگرام کس طرح ہوگا, اور کچھ چیزیں اگر نہیں ہوئیں تو ہم نے کیسے مینیج کرنا ہے. تو اس لیے کوئی اس میں ڈرا بیک کوئی نہیں آنا ہے, وہ چیزوں کو اور طریقے سے مینیج کر لیں گے. انہیں بھی پتہ چل گیا کہ معاملات غلط ہو گئے ہیں. چونکہ پاکستان کی جو میجر ریلائنس ہے وہ ساری کی ساری امپورٹس کے اوپر ہے. یہ تینوں ٹاپکس جو ہیں وہ کمپریہنسولی ہم نے کور کر لیے ہیں. اس کے اندر کچھ اچھی خبریں بھی میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا, لیکن چونکہ پروگرام کا دورانیہ کافی لمبا ہو چکا ہے. ایک تو اچھی خبر, وہ اچھی خبر کو دبا لیتے ہیں. یہ سب سے بری بات ہے کہ اچھی خبر نہ بتائیں. اچھی خبر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ حکومت 2 کچھ سکیمز لانے کے بارے میں غور و فکر کر رہی ہے. ایک تو ریئل اسٹیٹ کے بارے میں اور ایک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے بارے میں. ریئل اسٹیٹ کی تو بڑی پرانی چل رہی ہے نا, جو آنی ہے. ایک نہیں, وہ پرابلم یہ ہے کہ IMF کی موجودگی میں اتنا آسان نہیں ہے. IMF اس کی ٹیکس کی ریڈکشن کی مخالفت کرے گا, لیکن اگلے بجٹ میں اس کی آنے کے چانسز ہیں. اس کو ڈیٹیل میں آئندہ کے پروگرامس کے لیے میں نے چلی گئی نا ایک طرح سے بات جو ہے وہ کریں گے. لیکن ابھی ڈرافٹ جو ہے وہ IMF کو بھجوا دی ہے. اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. تو اسی کے ساتھ میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.